ابھی ان کو افغانستان سے سبق سیکھنا چاہیے. جس طرح بہت بڑی سپر پاور ہے، 20 سال رہنے کے بعد جب تک وہاں کے جرگے کو، وہاں کے لوگوں کو دل پہ حکومت نہیں کیا، تو وہ دیکھو نا 20 سال کا اتنا سپر پاور حکومت ہفتے کے اندر سرنگوں کرتی ہے. تو یہ بھی گلگت بلتستان کا عوام ہے. ہمارے جو مائننگ کے لیز ہیں وہ جو ہے نا ملٹی نیشنل کمپنیوں کو فروخت کر دیے جائیں، اور جو ہماری زمینیں ہیں سارے الاٹمنٹ کے ذریعے فارغ کر دی جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا ریور ہے اس پہ جو ہے ڈیم پہ ڈیم بنا کے جو ہے نا اس کو فارغ کر دیا جائے. جب یہ خوف ہے یہ پورا مکمل صوبہ نہیں بنا سکتے ہیں تو ٹیمپریری سیٹ اپ جو بھی نام دے کے ہر آنے والی حکومت لالی پاپ دے کے خوش کراتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں. اس طرح یہ بھی لالی پاپ ہے. اس وقت ٹوٹل گیم یہ ہو رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو آج عارضی طور پہ، عبوری طور پہ اٹیچمنٹ میں رکھا جائے، کل کلاں اس کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے. اچھا ہاں. السلام علیکم. پروگرام روبرو کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر میر. ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے ساتھ دو اہم مہمان ہیں. دونوں کا تعلق عوامی ایکشن پارٹی سے ہے. میں تعارف کروا دیتا ہوں. فدا حسین، چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی، اور مولانا سلطان رئیس، سابق چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید. فدا صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. عبوری صوبے کے حوالے سے آپ کے کئی اجلاس ہوئے اور آج آپ نے ایک پرمغز قسم کی پریس کانفرنس بھی کی. آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کا چینل کا بھی، کہ آپ نے ہمارے جو بھی خیالات ہیں یا ہمارے جو بھی پروگرام ہے عوام تک پہنچانے کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے. سب کا ہمارا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی علاقے کا، کسی بھی علاقے کا اس کا حساب کتاب جہاں ہونے جا رہا ہے، یا ہمیں کچھ عبوری صوبے کے نام پہ یا انیشیٹو کے نام پہ کوئی بھی ہمیں علاقے کے لیے کچھ دینا لینا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہاں کے جتنے بھی جی بی کے اسٹیک ہولڈر ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں یا دوسرے جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں، ان سے مشورت کی جائے. آلریڈی ہماری ایک اسمبلی ہے جو بھی جس صورت میں بھی ہے، جس شکل میں بھی ہے، ہمارے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت 33 نمائندے وہاں پہ اسمبلی میں موجود ہیں. تو اسمبلی سے مشاورت آپ کے خیال میں نہیں ہے؟ قرارداد انہوں نے خود پاس کی ہے. بالکل قرارداد صرف وہ سمپل سے قرارداد کے اسمبلی کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں عبوری صوبہ، عبوری آئینی صوبہ دیا جائے گا. یہ صرف اس کا ٹوٹل ان کا یہ ڈیمانڈ آیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو اختیارات ہیں، ہمارے جو حساب کتاب ہے یہاں کا گلگت بلتستان کے، کیونکہ یہ جب تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے یہ مکمل صوبہ بنا ہی نہیں سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی فیصلہ ہے. ہم کہتے ہیں علاقے کے جو بھی فیصلے ہونے جا رہے ہیں ان اسٹیک ہولڈر سے مشورت کے بعد ہمیں فیصلہ، ہم سے مشورت کرنا ہے. چھپانا کا کیا ہے؟ کون سے وہ یہ چیز ہے چھپا کے ہمیں دے رہے ہیں؟ کل ہمیں قابل قبول نہیں ہو تو ہماری یہ معدنیات ہے، ہمارے وسائل ہیں، ہمارے جنگلات ہیں، ہمارے دریا ہیں، ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے نوکریاں ہیں، قسم قسم کے معاملات ہیں. جب تک یہاں کے اسٹیک ہولڈر سے یہاں سے مشورت نہیں کیا جائے گا تو ہم اس پہ ان کے اوپر اب مسلط کرتے ہیں، ہم اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے. نہیں سمجھیں گے. مولانا صاحب، سنا ہے کہ خط و خال عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے تقریباً واضح ہو چکے ہیں، تو آپ کچھ لیٹ نہیں ہو گئے؟ آپ جب کہ اگر واضح ہو ہی چکے ہیں تو اب آپ کی جو پریس کانفرنس یا مطالبہ بسود نہیں ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، خط و خال واضح تب ہوں گے جب علاقائی معروضی حالات کو مد نظر رکھا جائے گا. مثلا کوئی کہتا ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے عبوری اسٹیٹس کا تعین ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو صوبائی اسٹیٹس ہمیں دیا جا رہا ہے، آیا ہمیں اگلا سٹیپ ہمارا اس سے آئین پاکستان ہے یا متنازع حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی عبوری سیٹ اپ دیا جا رہا ہے؟ اس کا تعین نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہو. آج جو بھی سیٹ اپ دیکھیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ دیکھو نا، مشرف نے ایک سیٹ اپ دیا، پیپلز پارٹی نے ایک سیٹ اپ دیا، 2009 کا ایک آرڈیننس آیا، 18ویں ایک ترمیم آ گئی. یہ ساری چیزیں تو پیکیجز کے طور پہ ہمیں دیا جاتا رہا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سلسلہ بہت ہو گیا. اب جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا تو آپ واضح طور پہ بتائیں کہ جو کام ہندوستان نے وہاں مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا، یہی کام ہم گلگت بلتستان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ بھائی اگلی منزل ہماری، اگلا سٹیپ ہمارا آئین پاکستان ہے. پراپر ہم 5واں صوبہ بننے جا رہے ہیں. اس حساب سے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو جو ہے نا ذہن سازی کریں. اگر
یہ بات جس طرح اصولی موقف ہے ریاست پاکستان کا مسئلہ کشمیر میں، اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے مسئلہ کشمیر کو بھی برقرار رکھنا ہے، اس کے اندر گلگت بلتستان کو بھی نتھی کرنا ہے تاکہ رائے شماری میں ان کا ووٹ ہمیں چاہیے، اگر اس صورتحال میں تو پھر ہمارا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ اس صورت میں متنازع حیثیت، چونکہ ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، اسپیشل سٹیٹس کے حوالے سے خد و خال کا تعین کرنا ان اسپیشل پرسنز کا کام ہوتا ہے، حکومت کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر پراپر آئینی صوبہ بنا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، جو مرضی دے دیں، چاروں صوبوں کے برابر کوئی بھی اختیار ہمیں مل جائے ہمیں قبول ہوگا۔ اگر عبوری دے رہے ہیں، اسپیشل سٹیٹس دے رہے ہیں، تو کم سے کم جن کو دے رہے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ ہم شام کو آپ کو جو ہے نا فلاں کھانا غذا دینا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی بلڈ پریشر تو نہیں ہے، کوئی شوگر تو نہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جس کو کچھ دیا جا رہا ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے، اس کی مرضی، اس کی منشا۔ اور یہی صورتحال آپ کشمیر کی مثال لے لیں، 74 کا ایکٹ بنا، 74 کا ایکٹ بنا، کشمیر اسمبلی نے جو ہے نا وہاں ایک قرارداد پاس کی، اس کے بعد جو ہے نا اس کو پارلیمنٹ نے اس کو انڈوز کیا، پھر جا کے یہ ایکٹ 74 بنا، تو یہ ان کو اسٹیٹس ملا۔ پرسنز کی آپ بات کر رہے ہیں جو بھی ہیں مقتدر حلقے، آپ کے خیال میں انہوں نے کوئی غور و خوض نہیں کیا ہوگا یا کیا ہے لیکن شیئر آپ سے نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، غور و خوض کر کے تو یہ کر رہے ہیں، غور و خوض نہ کیا ہوتا تو مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انسان کے اندر آپ کے ذہن میں کوئی پلاننگ نہیں ہے تو آپ کسی سے پوچھو گے، آپ کے ذہن میں پلاننگ ہے تو آپ کیوں پوچھو گے کسی سے؟ تو آپ چاہتے کیا ہیں مولانا صاحب، کہ سیٹیں بڑھانا چاہتے ہیں، آپ ترمیم چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ سیٹیں بڑھانا یہ ساری سیکنڈ آپشنز ہیں، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس صورتحال کے بعد بھی، اس چینجنگ کے بعد بھی ہماری شناخت کیا ہوگی؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ جس طرح 4-5 قسم کے پیکیجز گلگت بلتستان کو دیے جاتے رہے، اس کے بعد بھی ہم متنازع کے متنازع ہی رہے، دنیا کے اندر کسی قوم کے اندر ہمارا شمار نہیں ہو سکا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قانون سازی کے بعد ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا؟ آیا ہم پاکستانی ہوں گے یا پھر ہم جو ہے نا گلگت بلتستان کے شہری ہوں گے؟ اگر پاکستانی ہوں گے تو اس طرح ہمیں ٹریٹ کیا جائے، نہیں اگر گلگت بلتستان کے شہری رکھ کے ہمیں جو ہے نا تا تصفیہ کشمیر عبوری کوئی سٹیٹس دیا جانا ہے تو اس کے لیے ہم سے پوچھا جائے کل رائے شماری تک ہم کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بیسک ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صوبہ نہ بنائیں، ہم آپ نام جو بھی دیں، نام کوئی بھی دیا جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آئندہ جتنا بھی وقت 72-73 سال تو گزر گئے، آئندہ جتنا بھی سال ہے اس مسئلے کے تصفیے کے حل ہونے تک، تو اس وقت تک ہم سے پوچھا جائے کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ خدا صاحب، مطلب اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم سے پوچھا جائے تو اگر عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے یا کیا مطالبہ کریں گے کہ دوبارہ میں اسی خط و خال پہ اوپر آتا ہوں کہ وہ جس طرح انہوں نے سوچا ہوگا اس کو وہ لا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ یا کیا ہو؟ دیکھو نا، ہم کہتے ہیں کہ دو ہے، ایک وفاق اور یہ ہمارے جو گلگت بلتستان کے جو ہے، وہاں ایک طرف تو یہ ہم جو ہے ان وزیر قانون ہے فروغ نسیم صاحب ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں اس پہ یہ ہو گیا، تھوڑا سا پیش رفت ہو گئی ہے، اس سے مشورہ کرنا، اس سے مشورہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے ہی مشورہ ہو کہ اس کو ہمارا یہ ابھی خوف ہے نا، جب تک یہ بھی خود بھی کہہ رہے ہیں، ہمارا جو سب سے بڑا جو سپریم ادارہ ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ متنازع ہے جس کا فیصلہ جب تک کشمیر ہم، یہ تو خوف تو ہے نا، جب یہ خوف ہے یہ پورا مکمل صوبہ نہیں بنا سکتے ہیں تو ٹیمپریری سیٹ اپ جو بھی نام دے کے ہر آنے والی حکومت لالی پاپ دے کے خوش کراتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، اس طرح یہ بھی لالی پاپ ہے، لالی پاپ یہ دیں گے، پھر ہمارے جتنے وسائل ہیں، جتنے ہمارے وسائل ہیں کرنے کے بعد، بندرباٹ کرنے کے بعد، پھر 5 سال 10 سال بعد کہیں کہ یہ جی اس کے وجہ سے کشمیر ایشو پہ تھوڑا سا بین الاقوامی طور پہ ہمیں پریشر آ گیا، کہہ کر جب یہ بیک کریں گے پھر اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہم یہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارا مشورت کے بغیر، ہاں ٹھیک ہے اس میں ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ہم سب کی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو، کیونکہ وہ صنف ساحل علاقے کا ہے، ذمہ دار ہے، ہماری اسمبلی ہے، ہمارے اس کے علاوہ بھی بار لوگ ہیں، اس سے پوچھا جائے، کل اس کے اچھائی برائی میں ہم شریک ہوں، کوئی یہ ہماری طرف انگلی اٹھا کے آپ نے یہ کیا، آپ نے کیا۔ جب یہ 1947 میں ایک بڑا حادثہ رونما ہوا، اور جس کا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو
آزاد جو گلگت بلتستان ہوا، اب بھی ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں، ہمارے جوان کہہ رہے ہیں، ہمارے یوتھ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے آباء و اجداد نے کوئی ایسے ایگریمنٹ نہیں کیے، کوئی سے ایسے کام نہیں کیے جس سے ہمیں یہ ابھی نقصان اٹھانا پڑا. ابھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ ابھی ہوتا ہے کہ آنے والے نسل آپ سمجھ. خیر ٹھیک ہے، ہم ایکشن کمیٹی کے جو مولانا صاحب اور میری جو پوری ٹیم ہے، ہم یہ آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ ایکشن کمیٹی اس مسئلے کو حل کرے گی نہ کرے گی وہ بات کی بات ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے وہ چونچ میں پانی لے کے گئے، اس پانی سے آگ نہیں بجھتا تھا، تب اس نے اپنا حق ادا کیا ہے. آج بھی ہم کل کوئی مولانا اور اس کی ٹیم کو، فدا اور اس کی ٹیم کو یہ نہ کہیں کہ آپ بھی دوسروں کی طرف تماشا دیکھتے رہیں، اپنی آنے والے نسلوں کے لیے نہیں سوچا. ہم یہ کہتے ہیں آنے والے نسلوں کے لیے وہی ٹرن وہ آیا، موڑ آیا ہے، 1947 والا آ گیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ یہ زیادہ انتہائی اہم ہے. اگر اس پہ بھی ہم اپنا علاقے کے اس پہ مطلب فیصلے پہ ہم شریک نہ ہوتے تو پھر اس میں بہت بڑا ہمارے ساتھ ظلم ہوگا. صحیح. مولانا صاحب، اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیں گلگت بلتستان کا کس طرح کا سٹیٹس آپ کے خیال میں بہتر ہے عوام کے لیے، اسپیشل قسم کا سٹیٹس یا پورا پاکستان میں ضم کر کے پورا صوبہ، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہمارا تو یہ شروع دن سے موقف رہا ہے کہ گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے، تا تصفیہ کشمیر اس کی موجودہ حیت تبدیل نہیں کی جا سکتی، اور یہ موقف سلطان رئیس کا نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے آج جو ہماری قرارداد گئی ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ کی ہے، اس کے اندر دو نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہیں. ایک، ہم نے ریاست کو بلیک میل نہیں کیا، ہم نے حکومت کو پریشرائز نہیں کیا. کیوں؟ ہم نے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا ہم نے اسی ریاست کے اندر رہنا ہے، اسی ریاست کے انڈر میں رہنا ہے. ہم نے دو نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے. ایک، جس طرح ریاست نے کشمیر کو 4700 مربع میل کا جو ایریا ہے اس کو جو اسپیشل سٹیٹس دیا ہے، ایک اسمبلی ان کو دی ہے، ترانہ ان کو دیا ہے، جھنڈا ان کو دیا ہے، اگر یہ ریاست کو سوٹ کرتا ہے تو ان کے پاس ایک ماڈل موجود ہے، اس کے طور پہ ہمیں بھی دے دیں. اگر یہ سوٹ نہیں کرتا، چونکہ یہ کرتا بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، چونکہ اصولی جو موقف ہے ریاست پاکستان کا اس کشمیر کاز کے اوپر وہ متاثر ہو جائے گا اس سے. اگر اس کاز کو ریاست برقرار رکھنا چاہتا ہے اور دوسرے آپشن کے اوپر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آ جاؤ آپ دوسرے آپشن کے اوپر آپ اپنے خد و خال واضح کرو، آپ کو کیا چاہیے، اس وقت ہمارا جواب یہ ہوگا چونکہ یہ جو عبوری کا لفظ ہے اس کے بعد ہماری حیثیت اسپیشل ہو جائے گی، اسپیشل سٹیٹس ہو جائے گا وہ. اب ہم یہ کہیں گے یعنی کہ اسپیشل صوبہ ہوگا. پھر ہمارا خد و خال اس وقت یہ ہوگا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے تناظر میں چاروں صوبوں کو جو اختیارات مراد ملے ہیں وہ اس اسپیشل صوبے کو بھی ملنے چاہیے. ایک چیز. دوسرا، اضافی جب ہماری اسٹیٹس اسپیشل ہے متنازع ہونے کی وجہ سے، مسئلہ کشمیر کی وجہ سے یا اس علاقے کی جغرافیائی یا دیگر اہمیت کی وجہ سے، اس کے بعد پھر یہ جو دیگر معاملات ہمارے خصوصی طور پہ جو سبسیڈیز کا معاملہ ہے، ٹیکسز کا معاملہ ہے، NCP گاڑیوں کے معاملات ہیں، 3 جو ریاستی امور ہیں، دفاع، کرنسی اور خارجہ پالیسی. بلکہ خارجہ پالیسی میں بھی یہ کہوں گا کہ ہماری گلگت بلتستان کی نمائندگی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک انٹرنیشنل کیس کا حصہ ہیں. جب انٹرنیشنل کیس کا ہم حصہ ہیں تو انٹرنیشنل سطح پہ ہماری نمائندگی بھی لازمی طور پہ ہونی چاہیے. تو خلاصہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے اگر کوئی پوچھا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ ان 3 ریاستی امور کے علاوہ باقی ساری چیزیں 18ویں ترمیم میں چاروں صوبوں کو بھی دیا ہے، تو لہٰذا ریاست پاکستان اس عبوری صوبے کے تناظر میں یہ ساری چیزیں جس میں آپ کے جو ہے نا تمام شعبے جات آپ کے انڈر میں ہونا چاہیے. ابھی بہت ساری چیزیں وفاق کے پاس ہیں، بہت کچھ چیزیں جو ہے گلگت بلتستان کے پاس ہیں. یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ صوبائی حکومت کے اختیارات کہاں ہیں تو وفاقی حکومت کے اختیارات کہاں ہیں. ایک وزیر امور کشمیر جو ہوتا ہے وہ پوری حکومت کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے. ایک چیف سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ پوری بیوروکریسی کو، پوری حکومت کو اپنے منشا کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 ریاستی امور ہیں ان کے علاوہ باقی تمام تر معاملات گلگت بلتستان کے سپرد ہونے چاہیے، اور اس کے لیے جو کرائٹیریا ہم وضع کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم فدا حسین اور سلطان رئیس بیٹھ گئے جی یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرو. اس کے لیے ہم نے باقاعدہ جو پلان ترتیب دیا ہے وہ ہم نے گرینڈ جرگہ، ہم نے باقاعدہ ایک گرینڈ جرگہ بلانا ہے جس سے ہر ضلع سے 10 افراد ہوں گے، اور وہ سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، قانونی طور پہ اور ہر اینگل سے جو ہے نا وہ شعور رکھتے ہوں گے، اور ان کو لے کے ایک گرینڈ جرگہ کو لے کے جس طرح فاٹا کی تحریک چلی،
ٹھیک جس طرح فاٹا کی تحریک چلی، جس طرح صوبہ ہزارہ کی تحریک چلی، انشاءاللہ اس سے آگے بڑھ کے ہم گلگت بلتستان کے حقوق کی تحریک چلانے لگے ہیں. اور اس صورتحال میں جب اگر ریاست پاکستان کہیں کوئی جرگہ کرنے لگے گی تو یہ گرینڈ جرگہ ہوگا جو اپنا موقف بھی دے گی، اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی دے گی، اور یہ خد و خال کا تعین بھی یہی کرے گی. صحیح. فدا صاحب، یہ گرینڈ جرگہ بلاتے بلاتے اس کی میٹنگ کرتے کرتے کہیں معاملہ ادھر سے طے نہ ہو جائے، کوئی سوچا آپ نے؟ یہ بھی آپ خدشات ہیں بالکل امیر صاحب، آپ کے جو بات ہے اس پہ بھی سب کے خدشات ہیں کہ یہ راتوں رات کل آ کر انہوں نے کوئی پیکیج کا اعلان بھی ہو سکتا ہے کر دیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس وجہ سے ابھی ان کو افغانستان سے سبق سیکھنا چاہیے. جس طرح بہت بڑی سپر پاور ہے، 20 سال رہنے کے بعد جب تک وہاں کے جرگے کو، وہاں کے لوگوں کو دل پہ حکومت نہیں کیا تو وہ دیکھو نا 20 سال کا اتنا سپر پاور حکومت ہفتے کے اندر سرنگوں کرتی ہے. تو یہ بھی گلگت بلتستان کا عوام ہے، انہوں نے 100 سال والا برٹش گورنمنٹ اور اس کو نہیں چھوڑا ہے، تو اب یہ اپنے فیصلے مسلط کریں گے تو اس کا حشر وہی سے سبق ان کو سیکھنا چاہیے. آپ کوئی پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے کیا؟ بالکل جائیں گے. کس طرح کا پروٹیسٹ ہوگا؟ جس طرح پہ ہم نے تو چھوٹی سی ایک جھلک دکھایا تھا، وہ آیا تھا کاکانا باسی صاحب پچھلے، وہ اپنا وہ ایک پیکیج لے کے آیا تھا. ہم نے کہا تھا یہ پیکیج یہ تو اس غریبوں کا ہوتا ہے، جس طرح سیلاب میلاب آتا ہے، پیکیج ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کچھ دینا تو آئینی اسٹیٹس کے ساتھ دے دو. اس نے جب وہ لے کے آیا، سیٹنگ وہ تھا پرائم منسٹر تھا، آنے کے بعد ہاں ایک جمہوری سیٹنگ پرائم منسٹر آیا تھا، اس کیا وہ 2 گھنٹے یہاں گلگت بلتستان کے جب عوام نکلتے ہیں نا، عوام کے سامنے ترکی کی مثال لے لو، ٹینک کے آگے عوام نکل گئے، افغانستان کے مثال نکل گئے، تو 2 گھنٹے کھاکانا باسی نہیں رہ سکا. تو یہ بھی اپنا حشر وہی اس سے بھی برا حشر ہوگا. ٹیکس کے حوالے سے تو جب بھی بات کی ہے، جب بھی آپ کی موومنٹ ہوئی ہے، لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ چونکہ عوام کے اندر ایک تاثر تو یہ ہے کہ جی پیش رفت ہو رہی ہے، تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے؟ اس سے بڑھ کے دیں گے ابھی، کیونکہ ہمارے پاس یوتھ کا ایک بڑا شعور ہے. کیونکہ آج ہم نے مولانا صاحب نے آپ ذکر کیا ہے، ہم نے جو پیکیج وہاں یا جو کیا ہے، جو اس پہ آج پبلک کیا ہے، اس میں پھر یوتھ کا بھی ہے، نوکریوں کا بھی مسئلہ ہے، ہماری سیٹ اپ کے بھی مسئلے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس سے بڑھ کے یہ تو ہمارے مستقبل کے بہت بڑے فیصلے ہونے والا نا. وہ تو آٹا اور کسی کا ٹیکس کٹتا تھا، کسی کا 1000-2000 روپے کٹتے تھے، یہ تو پورے ہمارے مستقبل کے زمین جائیداد، ہمارے مستقبل کے فیصلے ہونے والے ہیں. ہم کہتے ہیں اس لیے ہم نے ایک مولانا نے ذکر کیا ہے، ہم نے ابھی ہمارے پاس گزر سے صرف ہر گاؤں سے 30 بندوں نے نام لکھوایا ہے، عمائدین نے. اور جس طرح ہندو نگر سے بھی آئے ہیں، گلگت سٹی سے بھی شروع ہو گئے ہیں، اور دوسرے ہم نے اس سے زیادہ گرم تحریک ہوگی اور اس سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا. صحیح. مولانا صاحب فرض کر رہے ہیں یہ جو عبوری صوبے کے خد و خال کے حوالے سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے لیے 3 نشستیں ہیں اور شاید سینٹ کے لیے بھی کچھ، مجھے کچھ علم نہیں ہے اس کے حوالے سے، لیکن کچھ نہ کچھ اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑی سی لچک دکھا کے اس کے اوپر کوئی بات کریں تو کوئی ہوگا آپ کا سٹانس؟ آپ کو نہیں، دیکھیں لچک تو ٹیبل پہ جب انسان بیٹھتا ہے تو جانبین کی طرف سے لچک دکھانا لازمی ہوتا ہے. تو اکڑپن میں جو ہے نہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے نہ اس کا حل نکلتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو، آپ نے وہی پہلے والی میری بات ہے کہ آپ سب سے پہلے ہمارا منزل بتاؤ، کہاں آپ سمت بتاؤ، کہاں آپ ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے یار ٹھیک ہے آج 2 سیٹیں دے رہے ہیں، کل برابر صوبہ بنے گا تو پورے مل جائیں گے، آپشن ہے نا. وہ صورتحال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خد و خال اس بنیاد پہ واضح نہیں ہے. یہ جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ٹوٹل گیم یہ ہو رہی ہے کہ گلگت بلتستان کو آج عارضی طور پہ، عبوری طور پہ اٹیچمنٹ میں رکھا جائے، کل کلاں اس کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے. اچھا. ہاں، جو آثار نظر آ رہے ہیں، جو اثرات، ورنہ دیکھیں نا قومی اسمبلی کی سیٹیں چلے ہم مان لیتے ہیں وہ پاپولیشن بیس پہ ہیں، آبادی کے بیس پہ ہیں. ہماری آبادی کم ہے، ٹھیک ہے 3 سیٹیں ہو گئی، تو پھر سینٹ میں ہمیں 6 کیوں دے رہے ہیں؟ تو ہمیں اگر صوبہ بنا رہے ہیں، فاٹا کے ساتھ کوئی انضمام کی شاید یقیناً ایسا ہی ہے. فاٹا نہیں کہ میں ضم کر رہے ہیں، یہ اگلا مرحلہ ہمارا یہی ہونا ہے. یا تو پھر یہ ہوتا کہ بھائی اس سے اگلا مرحلہ آپ کا آئینی صوبہ ہے، 5واں آئینی جمہوری صوبہ، تو پھر بھی انسان سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا. وہ چیز بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہی. ہمیں خدشہ یہ ہے کہ آج 5 سال 10 سال 12 سال جو بھی وقت ان کو ملتا ہے گزارے، تب تک جو ہے نا ہمارے وسائل کا بندر بانٹ ہو،
ٹھیک ہے، ہمارے ریسورسز کو جو ہے نا بندرباٹ کیا جائے، ہمارے جو مائننگ کے لیز ہیں وہ جو ہے نا ملٹی نیشنل کمپنیوں کو فروخت کر دیے جائیں، اور جو ہماری زمینیں ہیں سارے الاٹمنٹ کے ذریعے فارغ کر دی جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا ریور ہے اس پہ جو ہے ڈیم پہ ڈیم بنا کے جو ہے نا اس کو فارغ کر دیا جائے، اور اس کے بعد کہا جائے گا جی 20 سال کے بعد یار ہم تو مسئلہ کشمیر سے مجبور تھے، لہٰذا ہم آپ کو دوبارہ اسی سٹیٹس پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں 20 سال بعد جب ہمارے وسائل سارے چھن چکے ہوں گے اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں معذرت، جی بی کونسل کے الیکشن کی حوالے سے بھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جی بی کونسل۔ کسی صوبے میں آپ نے کونسل دیکھا ہے 4 صوبوں کے اوپر؟ تو عبوری صوبے میں بھی یعنی کونسل ہوگا، لگتا ہے اس طرح ہے؟ ظاہر یہ بنانا چاہتے ہیں، دیکھو نا کونسل آپ کا سینٹ ہے، پہلی بات کونسل آپ کا سینٹ ہے، کیوں؟ ہم ایک متنازع جو ہے نا خطے کے لوگ ہیں، متنازع خطے، وہی ان کا تقسیم جو تھا کشمیر طرز کا، وہاں ان کو کونسل دے کے نیچے ان کو وزیر اعظم دیا، یہاں ہمیں کونسل دے کے وزیر اعلیٰ دیا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کونسل کو باہر رکھتے ہیں تو وہ صوبہ نہیں بن سکتا، پہلی بات۔ اگر یہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو کونسل کو ختم کرنا ہوگا، دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے اگر یہ کونسل کو بھی بحال رکھ کے صوبے کو بھی بنانے کی طرف ایک قدم رکھتے ہیں تو اس پہ بھی ہم نیک نیتی پہ سوچ رکھیں گے، نیک نیتی کے بنیاد پہ اس کو ہم سوچیں گے۔ تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے کہ کونسل کے سارے اختیارات ختم کر کے گلگت بلتستان اسمبلی کو منتقل کر دیا جائے، چونکہ آج فیڈرل ڈائریکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کونسل کے تھرو کونسل کو ٹول بنا کے وہ ہمارے وسائل کو جو ہے نا وہاں پہ تصرف میں لا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت تھوڑا سا محدود ہے، فدا صاحب یہی سوال آپ کے پاس میں لے کے آتا ہوں، کونسل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہمارے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ابھی مولانا صاحب نے اس کو تھوڑا سا بات کی اس پہ، جب صوبہ بنتا ہے تو کونسل ہی مطلب اس پہ جب دے رہے ہیں تو سینٹ میں دے رہے ہیں تو آپ جس طرح پہلے صوبہ تھا پیکیج کے طور پر انہوں نے دیا تھا، یہ وفاق کے ساتھ ملانے کا، ٹیکس ہم سے وہ اکٹھے کرنے کا، مطلب ایسے سینٹ کے طور پر یہ استعمال ہو رہا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وفاق کی نمائندگی سینٹ کے طور پر یہ کونسل استعمال ہو رہا تھا۔ جب آلریڈی یہ سینٹ میں ہمیں نمائندگی دے رہے ہیں تو کونسل کس کھاتے میں آتا ہے؟ تو یہ کم از کم ابھی دیکھو نا ان کے جو 10 کوآرڈینیٹر بھائی، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کونسل بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب وہاں سے 2 لڑکے شور کرتے ہیں، ایک کو کوآرڈینیٹر بناتے ہیں، ایک کو اسپیشل بناتے ہیں۔ ابھی یہاں بھی قانون اور اس کا پتہ نہیں یہاں پہ کہ کس قسم کے قانون نافذ کرتے ہیں، یا تو ہمیں یہ انسان عوام نہیں سمجھتے ہیں، اگر سمجھتے ہیں تو قانونی طریقے سے ہم سے ٹریٹ کیا جائے، ورنہ تو پھر یہ حالات اس قسم کے نہیں رہیں گے، دم مست قلندر ہوگا، وہ پہلے سب میں ایکشن کمیٹی کھڑی ہوگی۔ بہت شکریہ فدا صاحب، بہت شکریہ مولانا سلطان رئیس صاحب، آپ پروگرام آئے، ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، فیڈ بیک ضرور دیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔